200 سے 200 سے لے کر 202 تک، اور پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 9۔ 201 نمبر آیت مقدسہ ایک مرتبہ، یعنی اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بیمار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی بیمار پرسی کرنے تشریف لے گئے۔ وہ شخص کافی تکلیف میں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے لیے کوئی بددعا مانگی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ حضور میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میری غلطیوں کی سزا ادھر دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں نہ دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے فرمایا کہ کاش اگر اس کی جگہ تو یہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے، تو اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ دونوں کو اچھا کر دے۔ اب تم نے خود ہی ایک کا انتخاب کیا ہے کہ میرے لیے آخرت اچھی کر دے، دنیا میں مجھے سزا دے دے، تو اس طرح یہ تمہیں دنیا کے اندر تکلیف ہوگی۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے اندر تعلیم یہ دی کہ تم جب بھی رب سے مانگا کرو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگا کرو، اللہ مہربان ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر اس کی مہربانی ہو جائے تو وہ گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ دعا اس کو سکھائی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگے۔ اسی طرح اس سے گزشتہ آیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حج کے بعد قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس وقت دعا یہ مانگتے اللہ ہمیں اونٹ دے دے، بکریاں دے دے، مال و زر دے دے، اس طرح وہ دنیا کی چیزیں مانگتے۔ تو ان کے لیے پھر یہ حکم آیا کہ اگر تم صرف دنیا مانگو گے تو پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اس لیے رب سے جب بھی مانگا کرو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں دعا دو طرح سے ہے، ایک ہے صراحتاً بالکل واضح طور پر، اور ایک ہے اشارتاً۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ کتنے نبی ایسے ہیں کہ جن کی مانگی ہوئی دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں اتر کر کئی سال تک یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بڑی معروف دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اتر کر یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جو نماز کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا۔ تو یہ دعائیں مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اچھا، دعا مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ بندہ صراحتاً بالکل واضح طور پر اس سے طلب کرے، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، دنیا دے دے، آخرت دے دے، بھلائی دے دے، اچھائی دے دے، شفا دے دے، رزق کی کشادگی دے دے، یہ ساری چیزیں۔ ایک ہے اشارتاً کہ بندہ واضح طور پر
یہ نہ مانگے تو اس کی صورت پھر 3 قسم کی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کئی دروازوں پہ کچھ سوالی آتے ہیں تو وہ صرف ادھر دستک دے کے کوئی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو گھر والا کیا سمجھتا ہے کہ کوئی سائل آیا ہے اس کو کچھ دینا، حالانکہ اس نے کہا ہی کچھ نہیں، اس نے تو آ کے خالی نعت شریف پڑھی۔ اچھا، کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں تیری خیر، تیرے گھر والوں کی خیر، تیرے بچوں کی خیر، وہ ان کی خیریت مانگا تو اس نے سوال تو کیا ہی نہیں، اس نے تو خیر مانگی۔ تو اگر بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے دروازے پہ آنے والا اگرچہ بچوں کی خیر مانگ رہا ہے لیکن پس پشت اس کی طلب کیا ہے، یا اگر ادھر آ کے وہ اس نے تعریف رسول شروع کی ہے، نعت رسول شروع کی ہے، تو اس کی پس پشت طلب کیا ہے، تو اس طرح کبھی دعا مانگی جاتی ہے اشارتاً، کہ بندہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے مالک تو غفور رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو سب کا رازق ہے، تو سب کا مالک ہے، تو سب کو عطا کرنے والا، اس کی تعریفیں کرے، تو پس پشت وہ رب بھی اپنے بندے کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے تو اس کی طلب کیا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کے محبوب کی تعریف کرے، تو جیسے کسی کے دروازے پہ آ کے بچوں کی خیر مانگنا، گھر والا سمجھ لیتا ہے کہ اس کی طلب کیا ہے، اور رب اولاد ہونے سے پاک ہے، اولاد بنانے سے پاک ہے، لیکن اس کا محبوب تو ہے، کوئی اس کے محبوب کی تعریف کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کبھی اس کے محبوب پر درود پاک پڑھے، تو یہ بھی حقیقتاً دعا ہے۔ بندہ رب کی تعریف کرے، یہ بھی حقیقتاً دعا ہے۔ بندہ رب کے محبوب کی تعریف کرے، تعریف و توصیف کرے، اس کی نعت خوانی کرے، یہ بھی حقیقتاً کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ اپنا عجز پیش کرے، عاجزی پیش کرے، مولا میں کچھ بھی نہیں، میں تو تیری خاک ہوں، میں تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کسی قابل ذکر چیز میں نہیں، اللہ یہ سب کچھ تیری مہربانی ہے، تیری عطا سے ہوا ہے، میں تو کسی قابل نہ تھا۔ تو بندہ اپنی عاجزی پیش کرے تو تب بھی رب کی ذات خوش ہوتی ہے اور اس بندے کو عطا کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ دعا کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ تو اس میں 200 آیت کے اندر فرمایا کہ جب لوگ مناسک حج کو پورا کر لیتے تو پھر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، اللہ نے اس کا حکم دیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج پورے کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو نا، اس سے بھی زیادہ رب کا ذکر کیا کرو۔ اور ساتھ میں فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں نا، مجھے یہ دنیا دے دے، مال و زر دے دے، اور یہ اونٹ دے دے، بکریاں دے دے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، انہوں نے جو مانگا تھا وہ ان کو مل گیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب بھی مانگا کرو دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائی مانگا کرو، چونکہ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، وہ چاہے تو دنیا میں بھی نواز دے، وہ چاہے تو آخرت میں بھی نواز دے، ادھر بھی تجھ پہ مہربانی کر دے، ادھر بھی مہربانی کر دے، ادھر بھی فضل عطا کر دے، ادھر بھی فضل عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی۔ تو اس لیے رب کی بارگاہ سے جب بھی مانگا کریں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کریں۔ تو وقنا عذاب النار، اور یہ بھی کہتے ہیں لوگ اللہ ہمیں
عذاب آگ سے نار سے محفوظ فرما، اس سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمائے وہی لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے جس طرح کی کوشش کی، جس طرح کا کسب کیا، جس طرح کی انہوں نے کمائی کی، نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی کچھ۔ سمپل سی بات ہے کہ جنہوں نے صرف ادھر کی کوشش کی، ادھر ہی مانگا، یہی دنیا طلب کی، ان کے لیے یہی کچھ ہے۔ اور جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو مانگا، اللہ دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ تمہارا حساب جلدی کرنے والا ہے، یعنی اس کی پہنچ سے، اس کی پکڑ سے، دسترس سے، قدرت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ جس کو دنیا اچھی بھی مل جائے اور وہ دنیا کے اندر پرواز کرنا بھی شروع کر دے، جتنا بھی طاقتور ہو جائے، جتنا بھی پاورفل ہو جائے، لیکن یاد رکھنا ساتھ میں تنبیہ بھی کر دی کہ دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے والوں یا صرف دنیا مانگنے والوں، یاد رکھو یہ عطا کرنا بھی اس کا کام ہے، لیکن اگر کسی کو مل جائے یہاں کی دنیا مال و زر کی طاقت مل جائے تو یاد رکھنا وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل گیا، ابھی بھی اس کی پکڑ میں ہے، ابھی بھی اس کی دسترس میں ہے، ابھی اس کی قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے جہاں چاہے۔ دیکھیں نمرود کو جب طاقت دی، دنیا دی، تو بدمست ہو گیا، دنیا کے نشے میں اندھا ہو گیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ لیکن یاد رکھو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر یہ نمرود ان 4 بادشاہوں میں شامل ہے کہ جن کی حکومت پوری روئے زمین کے تمام ممالک پہ تھی، ان 4 بادشاہوں میں یہ شامل ہے۔ 4 بادشاہوں میں 2 مومن گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں۔ کافروں میں یہ نمرود اور بخت نصر گزرا ہے، اور مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین گزرا ہے، جن کی حکومت پوری روئے زمین پہ تھی۔ دنیا انہوں نے مانگی، دنیا کی خواہش تھی، دنیا اللہ نے عطا کر دی، لیکن وہ رب کی پکڑ سے، قدرت سے باہر نہیں نکل سکا۔ جب اس نے پکڑ کرنا چاہی نا، اسی کے تخت پہ بٹھا کے اسی کے سر پہ جوتے مروائے، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اسی کا تخت، اسی کا نوکر، اسی کا جوتا، اسی کا سر، یہ ہے اس کی پکڑ پہ۔ وہ چاہے تو کسی کو عزت دینے پہ آئے تو رنگ کے کالے بلال حبشی کو بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، چاہے تو غلاموں کو یہ عزت دے دیتا ہے، اور چاہے تو بادشاہوں کو اسی کے تخت پہ بٹھا کے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کی پہنچ سے کوئی شخص باہر ڈرتے رہنا چاہیے۔ بندے کے پاس دنیا آ جائے، طاقت آ جائے، بندہ مست ہو جاتا ہے، بدمست ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں رب کی قدرت میں ہوں کہ نہیں، اس کی پکڑ میں ہوں کہ نہیں۔ لیکن یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا جب وہ رسی کھینچ دے۔ کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے آخر میں یہ فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب دینے والا ہے، یعنی اس کی پکڑ کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا گو رہنا چاہیے، مالک تو قادر مطلق ہے، فضل والا ہے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی میری اور آپ کی حاضر قبول فرمائے، آمین۔ وصلی